أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام، مفتیان عظام اور اس خوبصورت مجلس کو سن رہے ناظرین کرام، اگرچہ میں یہاں مہمان ہوں لیکن پھر بھی آپ کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے. ابھی میرے موقر ناظم صاحب، مفتی صاحب، ان کا حسن ظن ہے کہ بڑے القاب و آداب سے اس ناچیز کو اور اس ہیچ مداں کو یاد فرما رہے تھے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ من آنم کہ من دانم. چونکہ شریعت نے حسن ظن رکھنے کا حکم دیا ہے اور چونکہ مفتی صاحب نے حسن ظن رکھتے ہوئے ان القاب و آداب سے اس ناچیز کو مدعو کیا ہے، اللہ تعالی حضرت کے اس حسن ظن کو قائم و دائم رکھے اور جو وہ مجھ سے چاہتے ہیں اللہ مجھ سے وہ چیز بلوا دے. دراصل میں یہاں لمبی چوڑی بہت بات کرنے نہیں آیا، صرف اور صرف احساس ذمہ داری کے لیے آیا ہوں. جس سماج میں اور جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، ہم میں جو بھی جس مقام پر ہے اس کی ایک ذمہ داری ہے. سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم اچھے امتی بن جائیں. ابھی بہت خوشی ہوئی بچوں کے پروگرام کو دیکھ کر، اگرچہ میں پورا نہ دیکھ سکا لیکن جتنے بھی بچوں کو دیکھا تو معلوم یہ ہوا، محسوس یہ ہوا کہ یہاں کے کارکنان نے، یہاں کے خدام نے بڑی اچھی محنت کی ہے. دراصل الحفظ فی الطفل کالنقش کالحجر کالنقش علی الحجر. عربی کا ایک مقولہ ہے جس کو یوں فرمایا گیا کہ بچپنے میں کوئی چیز یاد کرا دینا یا تربیت کر دینا کسی بچے کی تو وہ آگے چل کر پتھر کی لکیر ہو جاتی ہے. ابھی یہ نونہال، یہ بچے جن کی تربیت ان فیکٹریز میں ہوئی ہے، ان کارخانوں میں ہوئی ہے، ان مربیوں کے درمیان ہوئی ہے، یہی وہ وقت ہے جو تربیت کا وقت ہے. یہی وہ وقت ہے جو ہیرا کوئلے کی کان سے نکالنے کا وقت ہے. پھر اس کے بعد وقت جاتا رہتا ہے. بچوں نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں صلاۃ و سلام کا ہدیہ، نذرانہ عقیدت پیش کیا. میں ایک مرتبہ آپ سے پھر کہوں گا کہ درود شریف حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ رسالت میں پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ ہونا یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہونا یہ نام تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے.
بغور میں بہت تھوڑے عرصے کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے آپ کے سامنے حائل ہوا ہوں. مجھے امید ہے میری اس سما خراشی کو آپ حضرات خاموشی کے ساتھ برداشت کریں گے. محترم ناظرین گرامی، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہر ایک کی ایک ذمہ داری ہے. آج ہم اس ذمہ داری کا احساس کر کے یہاں سے اٹھیں گے. اس ذمہ داری کا احساس ہمیں خود محسوس کرنا ہے. ایک بچے کی یہ ذمہ داری ہے، ان کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے وہ مکتب بھیجیں، پڑھنے بھیجیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا وہ بچہ بیگ کو سینے سے لگا کر بچہ جب مکتب حاضر ہوتا ہے تو اس کا بیگ اس کے سینے سے لگا ہوا ہوتا ہے، اور جب وہ اسکول جاتا ہے تو اس کا بستہ اس کے پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، بلکہ اعلان ہے کہ یہ جو بیگ میں آگے سینے سے لگا کر جا رہا ہوں، یہ تعلیم میرے آگے کام آنے والی ہے، اور یہ جو بستہ میری پیٹھ کے اوپر لدا ہوا ہے، یہ تعلیم یہی رہ جانے والی ہے اور پیچھے رہ جانے والی ہے. میں دینی اور دنیاوی تعلیم کے تقسیم کا حامل نہیں ہوں، لیکن آج ہم نے دوہری پالیسی اپنا کر بڑی ناانصافی کی ہے مکتب کی تعلیم کی. دینی تعلیم کے لحاظ میں، دینی تعلیم کے اعتبار سے ہم بڑے کمزور ثابت ہوئے ہیں. میں ایک آدھ واقعہ آپ کو سناؤں گا. سب سے پہلے تو میں نے جو آیت پڑھی تھی وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اس آیت کو جو سورہ مومنون کی آیت ہے، غالباً آیت نمبر 8 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے آگے یہ فرمایا، اور وہ لوگ جو اپنے عہد کی، اپنی امانت کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی نگرانی کرتے ہیں، اس کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، وہ مومن ہیں. ہر انسان اس آیت کو اپنا حرز جاں بنا لے، اپنے سینے میں اتار لے. بچہ ہے تو بچے کو اس آیت کو اس کی گھٹی میں پلا دی جائے کہ بیٹا تمہاری ذمہ داری یہ ہے. والدین ہیں تو وہ اس آیت کو اپنے اندر اتار لیں، استاد ہیں تو وہ اس آیت کو اپنے اندر اتار لیں، کمیٹی ہے، متولی ہیں، وہ اس آیت کو اپنے اندر اتار لیں اور اپنی اپنی ذمہ داری کا خیال رکھیں. میں نے شروع میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بڑی مشہور آیت ہے، مقررین حضرات اس کو بکثرت پڑھا کرتے ہیں، اور رمضان المبارک کا مہینہ چونکہ قریب آ رہا ہے آپ بکثرت سنیں گے. چونکہ یہ جو مجلس ہے یہ قرآن کی نسبت سے جمی ہوئی ہے، قرآن کی نسبت سے سجی ہوئی ہے. اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس قرآن کی حفاظت کریں گے. قاضی اطہر مبارک پوری رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اگرچہ کتاب کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے، لیکن میں ان پڑھانے والوں سے، ان خدام کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، دراصل اس کتاب کی توسط سے ان پڑھانے والوں کی حفاظت کی بھی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. آج پڑھانے والوں میں ایک ایک کر کے جو ہے ذمہ داری اپنی بھی، اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق دے، ایک ایک کر کے ذمہ داری کا احساس دلانا چاہتا ہوں. آج پڑھانے والوں میں ایک مرض عام ہو گیا ہے. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، تم نے بڑی بخاریاں پڑھی ہیں، تم نے بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں، اور تمہیں مکتب پڑھانے کو مل رہا ہے. تم نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہو، تم قاعدہ بغدادی پڑھا رہے ہو، تم دینیات پڑھا رہے ہو. یہ مت سمجھنا تم چھوٹی خدمت کر رہے ہو، یہ مت سمجھنا تم چھوٹی خدمت کر رہے ہو. اس دور کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ مکاتب کا جال جگہ جگہ بچھایا جائے. اور یہ مت سمجھنا میری صلاحیت کو بہت زیادہ ہے لہٰذا مجھے تو بڑا کام کرنا چاہیے تھا. اللہ کی قسم اس وقت روئے زمین پر مکاتب کو گھر گھر گلی گلی عام کرنے کے علاوہ اس سے بڑا کوئی کام نہیں.
مکاتب کا جال بچھانا اور لوگوں کو قرآن سکھانا، ان کے اندر دین کی تعلیم کو ان کی نسوں میں پیوست کر دینا، یہ بہت بڑی خدمت ہے، یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ لیکن عام طور سے ہمارے پڑھانے والوں میں یہاں تو بڑے اللہ والے مجھے ملے ماشاءاللہ، عام طور سے میں بات کر رہا ہوں، کوئی یہ نہ سوچے کہ مجھے کرنے کے لیے کچھ نہیں ملا تو میں مکتب پڑھانے لگا، کوئی یہ نہ سوچے کہ مجھے کرنے کے لیے کچھ نہیں ملا تو چلو مکتب ہی پڑھا لیں۔ اللہ کی قسم یہ اولی درجے کی خدمت ہے، یہ سوچ کر نہ کریں میرے پاس کوئی اور کام نہیں ہے تو یہ کام میں کر لوں اور اس کو پیشہ بنا لوں، اس سوچ سے اس کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے اندر سے روحانیت اور عرفانیت ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آج پڑھانے والے کی ذمہ داری سب سے پہلی یہ ہے کہ وہ للہ فی اللہ پڑھائے، اور نہ صرف پڑھائے بلکہ اس بات کا جذبہ اس کے اندر ہو کہ کیسے محلے محلے میں گھر گھر میں دین پہنچ جائے، قرآن کی صدائیں پہنچ جائیں، قرآن کی اشاعت ہو جائے، اللہ کا نام لینے والا بستی بستی پہنچ جائے۔ اور یہ لحاظ، یہ ذمہ داری پڑھانے والوں کی۔ آگے چلیں، دوسری ذمہ داری یہ ہے بچوں کی اور بچوں کے والیان کی۔ بچوں کے والیان وہ یہ سوچ کر بچوں کو مکتب بھیجیں کہ ہم، اور خاص طور سے میں ٹارگیٹ کروں گا ماں بہنوں کو، کیونکہ بچے کی جو تربیت ہوتی ہے وہ ماں کی گود سے ہوتی ہے۔ باپ کا کردار صرف 10% ہوتا ہے، ماں کا کردار اس سلسلے میں 90% ہوتا ہے، سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ آپ ماضی قریب اور بعید کے کتنے ہی اکابرین بزرگان دین کو، ان کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی تعلیم مکتب سے شروع ہوئی تھی اور ان کی تربیت کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ ان کی ماں کا تھا، ان کی ماں کا تھا۔ آپ جائیے دیکھیے قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی زندگی، جائیے دیکھیے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی زندگی، جائیے دیکھیے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی زندگی، ان سب کی تربیت میں ماں کا کردار تھا۔ جائیے دیکھیے امام ربیعۃ الرائے کی زندگی کو۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، خاص طور سے ہم صرف اور صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے۔ احساس ذمہ داری وہ چیز ہے جو قوم کے اندر فلاح و بہبود اور سدھار پیدا کر سکتی ہے۔ باقی معاملہ صرف پیٹ کا نہیں ہونا چاہیے، معاملہ صرف اس کا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے پڑھا دیا اور ہم نے ایک فارمل طریقے سے بچے کو بھیج دیا، بچہ پڑھ کر آ گیا۔ نہیں نہیں، یہ بہت اونچا کام ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ ہم سب سے بہتر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس بنگلہ بڑا ہو، کاریں ہوں، بہاریں ہوں، بینک بیلنس ہو، تو ہم سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا آدمی ہے، اس نے زندگی میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ شخص ہو تو ایسا ہو، پرسنالٹی ہو تو ایسی ہو، لیکن آمنہ کے لال محبوب داور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو آج ہمیں اور آپ کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھے ہیں جو سب سے بہتر ہیں، دنیا میں سب سے بہتر لوگ ہیں۔ جو میں عرض کر رہا تھا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا، میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا تھا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، جن کو سلطان العارفین کہا جاتا ہے، آج ایک ماں اپنے بچے کو مکتب بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو گھر اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی ماں، ان کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ گھر گھر کام کرتی ہیں، برتن دھوتی ہیں، جھاڑو لگاتی ہیں، اور جو کچھ ان کے پاس پونجی جمع ہوتی ہے اس سے بچے کو پڑھاتی ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اپنے بچے کو میں اپنی نظروں سے دور کر دوں اور اس کو میں کسی لائق بنا دوں۔ چنانچہ تھوڑی دور لے جا کر وہ ایک اللہ والے کے سپرد کر دیتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں میرے بچے کو جب آپ کچھ بنا نہ دیں اس کو میرے پاس نہ بھیجیے گا،
اس کو میرے پاس نہ بھیجیے گا، اس کو اپنے پاس رکھیے گا، جب یہ کچھ بن جائے تب بھیجیے گا۔ چنانچہ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ پڑھتے ہیں، کم عمر ہے، ایک مرتبہ ماں کی محبت اور تڑپ میں وہ رونے لگتے ہیں اور استاد جی سے کہتے ہیں کہ مجھے ماں کی یاد آ رہی ہے، آپ مجھے جانے کی چھٹی دے دیں۔ استاد بھی استاد تھے، انہوں نے کہا کہ چلو اس سے کیسے چھٹکارا پایا جائے، کیونکہ اس کی ماں سے میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ میں اس کو چھٹی نہیں دوں گا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں یہ سبق ہے، تم یاد کر کے سنا دو، تمہیں چھٹی دے دوں گا۔ مثال کے طور پر ایک صفحہ سبق ملتا تھا تو 4 صفحے دے دیے۔ استاد یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ نہیں سنا پائیں گے، چنانچہ جب وہ یاد کرنے بیٹھے، نہیں یاد ہو رہا تھا، انہوں نے مصلی بچھایا۔ خاص طور سے بچے مخاطب ہوں، میرے مطمع نظر بچے ہیں، وہ یاد کرنے بیٹھے اور خوب یاد کیا، اللہ کے سامنے روئے، راز و نیاز کی باتیں کی، اللہ یاد کروا دیجیے، اللہ نے یاد کروا دیا۔ اور جب استاد کو سنایا، اب استاد کشمکش میں ہے، وعدہ ادھر بھی کیا ہوا تھا اور اس بچے کو بھیجنا بھی ہے، کیا کریں؟ تو استاد محترم نے کہا کہ جاؤ، چلے جاؤ، مگر جو ہے شام تک واپس آ جانا۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ اپنے مدرسے سے، اپنے مکتب سے نکلتے ہیں اور اپنی ماں کی چوکھٹ پر پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ کون؟ کہ میں آپ کا بیٹا بایزید۔ تو اندر سے آواز آتی ہے، میرا بیٹا بایزید ہو ہی نہیں سکتا، میرا بیٹا بایزید تو پڑھنے گیا ہے، وہ تو اللہ والا بننے گیا ہے، وہ تو کسی قابل ہونے گیا ہے، میرا بیٹا اتنی جلدی کیسے آ سکتا ہے؟ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چھوٹے تھے اور وہی سمجھ گئے، ان کی فراست نے ان کو سمجھا دیا کہ ابھی ماں مجھے رکھنا نہیں چاہتی۔ افسردہ ہو کر چلے گئے۔ آپ ذرا سوچئے، ایک ماں گھر میں موجود ہو اور بیٹا گھر پہ کے دروازے پر دستک دے اور کہے کہ میں آنا چاہتا ہوں اور کئی دن بعد آئے۔ ماں کا کلیجہ ایسا ہے کہ وہ دروازہ کھول کے بچے کو گلے سے لگا لے گی، چومے گی، چاٹے گی، لیکن اس ماں کی عظمتوں پہ قربان جائیے، وہ اپنے بچے کو کچھ بنانا چاہتی تھی۔ آج کل کی مائیں نہیں کہ ذرا سا بچے کو اگر 10 منٹ قاری صاحب نے چھٹی بند کر لی تو پھر قاری صاحب کو فون گھما دیا، کیا بات ہے بچہ ابھی تک آیا نہیں، کیا بات ہے آپ نے تو بڑی لمبی چھٹی بند کر لی۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پورے طور پر سپرد کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ چلے گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ 15 سال تک آپ نے علم تفسیر، علم حدیث اور تمام علوم کو حاصل کیا، اور پھر اللہ کی جانب سے خود ان کے استاد کو کشف ہوا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ بایزید کو ولایت سے نوازا جائے اور ان سے کہا جائے کہ جاؤ تمہاری ماں تمہیں یاد کر رہی ہے۔ چنانچہ اس وقت تہجد کا وقت ہے، ان کے استاد ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں بایزید تمہاری تربیت کے مراحل پورے ہو گئے، جاؤ تمہاری ماں تمہیں یاد فرما رہی ہے۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ وہاں سے نکلے، استاد سے گلے ملے اور پھر جا کر ماں جیسے ہی دروازے پر پہنچے تو ماں دروازہ کھولے انتظار کر رہی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ مائیں ان کی ایسی تھیں جن کی پاکیزہ کوکھ سے ایسے بزرگ جنم لیتے تھے، ایسے ولی اللہ جنم لیتے تھے۔ چنانچہ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ پہنچے اور ان کی ماں نے ان کو بٹھایا، کہا اے اللہ میں آج تک اپنے بایزید کو دیکھنے کے لیے زندہ تھی، میں بوڑھی ہو گئی ہوں کہ میری یہی تمنا تھی، یہی دعا تھی میرا بایزید کچھ بن جائے، آج تو نے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا، اب چاہے تو مجھے بلا لے۔ یہ مائیں تھیں، یہ جذبے تھے۔ کہاں گئی وہ مائیں؟ کسی شاعر نے کہا ڈبوں کا دودھ پی کے بچے جو پل رہے ہیں وہ سب جوان ہو کر بڈھے نکل رہے ہیں، ایسی تربیتیں ہو رہی ہیں، ایسا کھانا کھلایا جا رہا ہے، برگر، چاؤمین، جن سے جو ہے ان کی روحانیت پر بچوں کی جو اسپریچولیٹی ہوتی ہے اور جو بچوں کا ذہن ہوتا ہے، ہمارے حضرت مفتی ابو القاسم صاحب